إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وشفيعنا وكريمنا وطبيبنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا ومرشدنا وقائدنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله تعالى في القرآن المجيد إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما. ساری حمد و ثنا اسی وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری حمد و ثنا کے لائق ہے. ابتدا اسی خالق ارض و سما کے نام سے کہ جس کے ناموں کی انتہا کوئی نہیں. اگر ایک شخص کو ساری دنیا کے انسانوں کے برابر عمر دے دی جائے، ساری زمین کے سارے درختوں کو کلمے بنا کر سارے سمندروں کو روشنائی عطا کر دی جائے، اور وہ انسان ساری کائنات کے برابر عمر کو لے کر سارے درختوں کی کلموں کو لے کر سارے سمندروں کی روشنائی کو لے کر اللہ کی لامحدود صفات میں سے کسی ایک صفت کو لکھنا شروع کر دے، کلمے گھس جائیں، روشنائیاں ختم ہو جائیں، اللہ کی عزت کی قسم اللہ کی ایک صفت تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. ان گنت درود و سلام آمینہ کے لال، پیکر حسن و جمال، سید الکونین، فخر الثقلین، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، سید البشر، سید الانبیاء، سید المرسلین، امام اعظم، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین کی ذات اقدس پر اس انتہائی مختصر، نامکمل،
اور میری کم علمی پر مبنی حمد و ثنا کے بعد میرے معززوں مکرموں محترم بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہوگا وہ کون سے دو اعمال ہیں جن کے کرنے سے اللہ رب العزت انسان سے محبت کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما دے۔ یقیناً جو خیر کی بات ہوگی وہ اللہ کی طرف سے ہوگی، اور جو شر ہوگا وہ میرے اپنے وجود کی طرف سے ہوگا۔ اللہ رب العزت خیر پر عمل کرنے اور شر کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالی کی محبت کا اعلان ایسے نہیں ہوتا جیسے میں اور آپ ایک دوسرے سے محبت کریں اور کہہ دیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کی ذات اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اور اللہ کی ذات کی محبت کا انداز بھی اعلیٰ ترین ہے۔ جب اللہ رب العزت کسی انسان سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ میں سے اس زمین میں چلتا ہوا انسان ہو، تو اللہ تعالی سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور بلا کر کہتے ہیں اے جبرائیل، میں زمین پر فلاں بن فلاں سے محبت کا اعلان کرتا ہوں۔ تو سیدنا جبریل فرماتے ہیں یا رب ذوالجلال، میں بھی آج سے اس بندے سے محبت کا اعلان کرتا ہوں۔ بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہوتی، اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں، سیدنا جبرائیل علیہ السلام محبت کرتے ہیں، پھر آپ ساتوں آسمانوں کے سارے فرشتوں میں منادی کرواتے ہیں اے ساتیں آسمان کے سارے فرشتوں، اللہ رب العزت اور میں زمین پر فلاں بن فلاں سے محبت کرتے ہیں، آج کے بعد تم سارے بھی اس انسان سے محبت کرنے لگ پڑو۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی اللہ کی محبت کی، پھر اس انسان کی محبت کو اللہ تعالی ساتوں آسمان کے فرشتوں سے نکال کر اس زمین پر ہر مخلوق کے دل میں اتار دیتے ہیں، خواہ وہ جاندار ہو خواہ وہ بے جان ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا پھر اس انسان سے درخت کا ہر پتا بھی پیار کرتا ہے، ریت کا ہر ذرہ اس انسان سے پیار کرتا ہے، سمندر کا ہر قطرہ ہر مچھلی اس انسان سے پیار کرتی ہے، ہوا کا ہر جھونکا اس انسان سے پیار کرتا ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا احد پہاڑ کی طرف دیکھ کر یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے میرے بھائیوں کہ اس انسان سے آسمان کی ساری مخلوقات، زمین کی ساری جاندار اور بے جان ہماری نظروں میں ساری مخلوقات محبت کا اعلان کریں، اس محبت کا انداز اور عظمت اور رفت کتنی ہوگی، وہ کن خوش نصیبوں کو ملتی ہے۔ اس رمضان کے اندر کیا میں نے اور آپ نے وہ اعمال کیے کہ جن سے ہم اللہ کے اور ساری مخلوقات کے محبوب بن جائیں؟ بہت سارے اعمال ہیں جن سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، لیکن میں دو بنیادی اور جڑے ہوئے اعمال کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جس کے اوپر میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ وہ انسان جو ہر وقت طہارت اور پاکیزگی کا اپنے اوپر خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کا اعلان کرتے ہیں۔ اندازہ کریں یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ یہ صرف اسلام کا خاصہ ہے کہ اسلام طہارت، پاکیزگی، نفاست، نزاکت اپنی زندگی کے اندر، اپنی معاشرت کے اندر، اپنے کھانے کے اندر، اپنے لباس کے اندر، اپنے بول چال کے اندر، اپنی ہر وہ عمل جس کے اندر انسان طہارت کو اختیار کر سکتا ہے، اسلام اس کے اندر پاکیزگی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کفر کے بارے میں فرمایا وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، اہل کفر کی بود و باش اور ان کا طرز معاشرت اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ،
اہل کفر ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، یعنی انہیں کھاتے ہوئے پتہ نہیں چلتا کہ کھانے کے آداب کیا ہیں، کھانے میں طہارت اور پاکیزگی اور نفاست کیا ہے۔ اے نبی آپ دیکھیں گے یہ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں۔ پھر اور فرمایا کل انعام بل ہم اضل سبیلا، وہ تو جانور ہیں، نہ اس کو طہارت کا پتہ ہے نہ پاکیزگی کا پتہ ہے، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ مومن کی شان تو یہ ہے وہ ہر معاملے میں نفاست کو دیکھتا ہے، پاکیزگی کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید پہ جہاں پر وضو اور غسل کے احکامات کا ذکر کیا وہیں پر فرمایا ان احکامات کا طہارت کا مقصد تمہیں تکلیف میں ڈالنا نہیں ہے، وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اے لوگوں میں نے یہ طہارت کے احکامات تمہارے اوپر اس وجہ سے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اوپر میں اپنی نعمت کو تکمیل پہنچا دوں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم پھر شکر ادا کرو۔ اس کا ایک مطلب یہ ہوا کہ جو انسان طہارت کا خیال رکھتا ہے وہ انسان اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کرتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں عجیب بات ہے، طہارت، نفاست، پاکیزگی، اس کو عاجزی کا اس کا الٹ نام دے دیا گیا ہے۔ جو بندہ صفائی کا خیال نہیں رکھتا، آپ دیکھیں گے پرانے کپڑے، اس میں کوئی عیب نہیں، لیکن وہ کم از کم گدلے تو نہ ہوں۔ نہیں میں بہت عاجز بندہ ہوں جی، وہ بھائی عاجزی کا مطلب، سادگی کا مطلب یہ تو نہیں کہ تو نفاست کا خیال نہ رکھے، تو اپنے دانتوں کو صاف نہ کرے، تو خوشبو کا استعمال نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ کب سے ہو گیا؟ اللہ تعالی نے جو دوسری وحی نازل کی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، سورۃ المدثر کی پہلی ابتدائی آیات، آپ نے کیا حکم دیا؟ وَثِيَابَكَ فَطَّهِرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اے نبی اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیں اور غلاظت والی ہر چیز سے دور رہیں۔ آج میرے بھائیوں چھوٹے چھوٹے اعمال جو طہارت کے ہوتے ہیں، پاکیزگی کے ہوتے ہیں، جس سے دوسرا مسلمان مستفید ہوتا ہے، آج ہم وہ نہیں کرتے۔ وضو کیا ہے، پانی گر رہا ہے داڑھی مبارک سے، چہرہ گیلا ہے، فوراً کسی کے گلے ملیں گے۔ وہ بھائی ہو سکتا ہے اگلا بندہ اس سے کراہت محسوس کرے، آپ کے چہرے گیلا ہے، آپ کے ہاتھ بازو گیلے ہیں، اس کو خشک کر لیں، اس کے بعد گلے مل لیں۔ خوشبو ہے میرے بھائیوں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا کی نعمتوں میں سے افضل ترین نعمت جو آپ کو محبوب تھی وہ خوشبو لگانا تھا۔ عمارتوں پہ، گاڑیوں پہ ہم بے انتہا پیسہ لگا دیں گے، لیکن اپنی ذات کے اوپر جہاں پر نفاست چھلکتی ہوئی ہو وہاں پر پیسہ لگانے میں کنجوسی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالی پاک صاف رہنے والوں سے محبت کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ کوئی تھوڑا عمل ہے، چھوٹا اعزاز ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک شخص آتا ہے، بال پراگندہ ہے، داڑھی کے اندر گرد اٹی ہوئی، تو نبی کریم علیہ السلام اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں اپنے بالوں کو صحیح کرو۔ وہ شخص جاتا ہے، اپنے بالوں کو صاف کرتا ہے، داڑھی کے اندر کنگھی کرتا ہے، پھر مسجد کے اندر آتا ہے، تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یہ حالت پہلی حالت سے کتنی بہتر ہے، انسان پراگندہ ہوتا ہے گویا کہ وہ شیطان ہے۔ آپ ذرا غور کریں، گندگی تو شیطان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اسی لیے تو شیطان کی رہائش گاہ باتھ روم ہوتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں نوست کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارے باتھ روم کمروں سے جڑے ہوئے اور باتھ روم کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نفاست اور پاکیزگی یہ اللہ تعالی کی محبت کو حاصل کرنے کا بہترین عمل ہے۔ آپ ذرا اسلام کے احکامات پہ غور کریں، کتنا خوبصورت دین ہے، نفاست کو، پاکیزگی کو کیسے سکھایا۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا میری امت پر مسواک کو فرض کر دیا جائے گا تو میں ہر نماز سے پہلے مسواک کا حکم دیتا۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کے پیچھے حکمت کیا تھی کہ انسان کا منہ، انسان کے دانت وہ پہلی چیز ہے جو انسان کی شخصیت کا تاثر ہوتا ہے۔ آپ کسی سے بات کرتے ہیں
تو آپ کی شخصیت کا پہلا تاثر جو اگلے کے پاس جاتا ہے اس کی نظر انسان کے چہرے پہ پڑتی ہے، انسان کے دانتوں پہ پڑتی ہے۔ 5 وقت مسواک آپ کے چہرے میں ہو، بدبودار چہرہ، بدبو منہ سے آتی ہو، اس سے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں آنے سے منع کیا ہے۔ آپ نے لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا ہے۔ لیکن کیسی عجیب بات ہے، ذرا ایمانداری سے بتائیں کہ کیا لہسن اور پیاز کی بدبو زیادہ ہے یا نسوار اور سگریٹ کی بدبو زیادہ ہے؟ انسان خود فیصلہ کرے کہ کیا نسوار منہ کے اندر رکھی ہو وہ باہر پھینکیں اس کی بدبو زیادہ ہے یا پیاز اور لہسن کی بدبو زیادہ ہے؟ یاد رکھیں میرے بھائیوں، جب منہ سے بدبو آتی ہو تو فرشتے قریب نہیں آتے، اس انسان کا دوست پھر شیطان ہوتا ہے۔ 5 وقت وضو کا حکم، ذرا اس کی حکمت پہ غور کریں۔ سارے ظاہری اعضاء جو دوسرا انسان دیکھ سکتا ہے، بالوں کے مسا، چہرہ، ہاتھ پاؤں، ہر وہ عضو جو دوسرا انسان دیکھتا ہے اس کو 5 بار دھونے کا حکم ہے۔ ذرا غور کریں، جمعے کے دن غسل واجب ہے، پھر مہینے کے بعد انسان سارے جسم کی نفاست کا خیال کرے، پھر سال کے بعد نئے کپڑے، غسل اور پھر نماز عید۔ اسی لیے تو نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، الطہور شطر الایمان، اور اللہ کے بندو صفائی آدھا ایمان ہے، آدھا، شطر الایمان آدھا، نصف ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، ان میں سے 35 سے زیادہ نفاست، پاکیزگی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، 10 کام فطرت میں سے ہیں، وہ سارے کے سارے کام انسان کی ذات کی طہارت سے متعلق ہیں۔ ناخن کاٹنا، مسواک کرنا، منہ کے اندر پانی ڈالنا، صفائی کرنا، سارے احکامات۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالی پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس رمضان کے اندر میں نے اور آپ نے اپنی طہارت کے اوپر کیا خاص اقدام کیا ہے؟ ہر نیک عمل کا اجر بڑھ گیا۔ ہم نے اس رمضان میں کتنی بار یہ کوشش کی کہ ہم پہلے سے زیادہ اچھے نظر آئیں گے؟ یہ میرے بھائیوں اسلام ہے، اسلام۔ انسان پرانے کپڑے بھی ہو لیکن دھو کر خوشبو لگا کر پہنے، اس کے اوپر تو خرچہ نہیں آتا۔ سادگی کو گندگی کا نام نہ دیں، طہارت اور پاکیزگی کو اختیار کریں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے بھائی کے بارے میں وہ پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہاں پر آ کر بات بنتی ہے، ہمیں لگتا ہے ہمارا ایک بھائی جب بھی دیکھتے ہیں ایک ہی طرح کے کپڑے پہنے ہوئے تو اللہ کے بندے اس کو نئے لے کر دو۔ تمہارے اوپر یہ فرض ہے کہ اگر تم خود نئے کپڑے پہننا چاہتے ہو تو اپنے بھائی کو بھی نئے لے کر دو۔ تم دیکھ رہے ہو پچھلے 6 مہینے سے اس نے ایک ہی ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی، تو آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ آپ اس کو نہیں لے کر دیں، آپ کا حق بنتا ہے۔ اگر آپ اپنی ذات کے لیے اچھا لباس پسند کرتے ہیں، پھر میرے بھائیوں آپ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، آمنہ کے لال علیہ السلام نے فرمائی، جب تک تم اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرو۔ آپ ذرا دیکھیں، ہم سب اگر ان باتوں کا خیال کریں تو کتنا خوشبودار معاشرہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجدوں کو صرف بنانے کا نہیں، یاد رکھیں اس بات کو، نبی کریم علیہ السلام نے مسجدوں کو پاک، صاف اور خوشبودار رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ آج تو ہمارا مسجدوں کے ساتھ جو رویہ ہے، اللہ ہمیں اس رویے پہ صرف معاف کر دے۔ مسجد کا کام ہو رہا ہو، مسجد کے معاملات ہوں، ہم نے آنکھیں بند کی ہوتی ہیں، جیسے یہ مسجد ہمارے اوپر ذمہ داری نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی میرے بھائیوں، جیسے ہم نے دیندار اور دنیا دار 2 طبقے بنا لیے، یہ بھائی دیندار ہیں، یہ دنیا دار ہیں، یہ کس نے بتا دیا؟ یہ مسجد جتنی انتظامیہ کی ہے اتنی آپ کی اور میری ہے۔ ہم نے کتنی بار سوچا کہ مسجد کو پاک صاف رکھنے میں میرا کیا حصہ ہے؟ ہم نے کتنی بار کوشش کی، آج نماز جمعہ سے پہلے ساری مسجد کے اندر خوشبو چھڑکوں گا۔ پھر ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ اللہ کی رحمت کیسے آئے؟ رحمت کو جوش دلانے والا عمل ہی کوئی نہیں۔ دوسرا عمل میرے بھائیوں، پہلا عمل پاکیزگی،
دوسرا ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالی توبہ کرنے والوں سے پیار کرتے ہیں. اللہ اکبر. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. سارے بنی آدم خطا کار ہیں، ہر انسان سے خطا ہوتی ہے، لیکن آپ نے فرمایا بہترین خطا کار وہ ہے جو سب سے پہلے توبہ کرنے والا ہے. توبہ کب ہوگی؟ توبہ تب ہوگی جب ہم گناہ کا بوجھ محسوس کریں گے، گناہ کو گناہ سمجھیں گے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مومن آدمی جب گناہ کرتا ہے اس گناہ کا بوجھ ایسے محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور پہاڑ اس پر ابھی گرنے والا ہو، یعنی اتنا بوجھ مومن محسوس کرتا ہے. آپ ذرا غور کریں، انسان دیوار کے نیچے بیٹھا ہو، دوسرا بندہ آئے اور آ کر کہے اللہ کے بندے دیوار گرنے والی جلدی اٹھو، انسان بھاگ کے اٹھتا ہے، اس کو لگتا ہے دیوار گر جائے گی. تو نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا گناہ کے بعد مومن ایک پہاڑ کو ایسے محسوس کرتا ہے کہ میرے اوپر گرنے والا ہے، یعنی وہ جلدی سے توبہ کرتا ہے. اور فاسق اور گناہگار انسان گناہ کے بعد ایسے ہوتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی اور ہاتھ سے اس مکھی کو اڑا دیا ہے. آج میرے بھائیوں کے ایسے نہیں ہے. ایک بے نمازی انسان ہے، وہ کتنے عرصے سے بے نمازی ہے، اس کو پرواہ کوئی نہیں. وہی فلسفہ ہم کون سا گناہ کرتے ہیں کہ نماز پڑھیں؟ وہ بھائی نماز نہ پڑھنا سب سے بڑا گناہ ہے. تو میرے بھائیوں توبہ گناہ کے فوری بعد اللہ کو اتنی زیادہ محبوب ہے، اتنی محبوب ہے. حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا معاذ تمہارے اوپر افسوس ہے، فاستغفر اللہ وتب الیہ. اے معاذ اللہ سے استغفار کرو اور توبہ کرو. وہ جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد آ جاتے ہیں اے اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے. آپ نے پھر یہی الفاظ دہرائے. تیسری مرتبہ پھر آتے ہیں، پھر آپ نے یہ الفاظ دہرائے. چوتھی مرتبہ حضرت معاذ بن مالک پھر آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی مجھے زنا سے پاک کر دیجئے. آپ نے ساری تحقیق کے بعد آپ کو رجم کرنے کا حکم دیا. رجم کا مطلب پتھروں کے ساتھ انسان کو مار دیا جاتا ہے. جب آپ کو رجم کر دیا گیا تو صحابہ کے دو گروہ بن گئے. ایک گروہ کہنے لگا معاذ ہلاک ہو گئے، دوسرے گروہ نے کہا معاذ کامیاب ہو گئے کہ آپ اپنے گناہ کے اوپر شرمندہ ہو کر خود آپ علیہ السلام کے دربار میں پیش ہوئے. 2-3 دن کے بعد یہ بات نبی کائنات علیہ السلام کے پاس پہنچی تو آپ صحابہ کی مجلس کے درمیان گئے. آپ کھڑے ہوئے، آپ نے سلام کیا اور آپ نے فرمایا اے میرے ساتھیوں، اپنے ساتھی معاذ بن مالک کے بارے میں اللہ سے استغفار کرو. اللہ کی قسم معاذ نے ایسی توبہ کی ہے، اگر معاذ کی توبہ ایک امت پر تقسیم کر دی جائے تو معاذ کی بخشش اور توبہ کی وجہ سے اللہ ساری امت کے گناہوں کو معاف کر دے. ہاں میرے بھائیوں توبہ اللہ کو کتنی محبوب. ایک شخص کی توبہ ساری امت کے لیے کافی ہو جائے. پھر یہی معاملہ ایک جہینہ قبیلے کی عورت کے ساتھ ہوا، اس کو رجم کیا گیا. جب پتھر کے ساتھ خون کے چھینٹے حضرت خالد بن ولید پر پڑے تو آپ نے برے الفاظ کہے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے خالد اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے اگر سارے مدینہ شہر پہ تقسیم کر دیا جائے تو کافی ہو جائے. یہ ہے میرے بھائیوں توبہ جن سے اللہ پیار کرتے ہیں. گناہ ہو گیا کوئی بات نہیں، توبہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے. یہ انبیاء کا شیوا ہے، انبیاء کا. سیدنا آدم علیہ السلام جنت کا درخت کھایا، جنت سے نکالے گئے، فوری رجوع کیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ مجھ سے زیادتی ہو گئی، آپ رحم کر دیں. آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام مکہ مارا، ایک بندہ قتل ہو گیا، فوری طور پر اللہ کی طرف رجوع کیا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. اے اللہ میں نے جان پر ظلم کر لیا، آپ مجھے معاف کر دیں. سیدنا یونس علیہ السلام غلطی ہوئی، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، فوری رجوع کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تو پاک ہے، تو ہی مجھے معاف کرنے والا ہے. آج میرے بھائیوں ہم گناہ پہ گناہ تو ہے لیکن توبہ ہے نظر نہیں آتی. اور ہماری بھی سندیں ہیں، ہم بھی خود موریں لگاتے ہیں ماشاءاللہ. جی اس کے اوپر تو مور لگ گئی ہے، اب اس کو دعوت نہیں دینی.
نیکی کی, کہیں وہ توبہ نہ کر لو. بھائی اس نے توبہ کرنی نہیں, آپ کو کیسے پتا چلا اس نے توبہ نہیں کرنی؟ صحیح بخاری کا واقعہ ہے, بنی اسرائیل کا ایک شخص 99 قتل کیے, ایک پادری کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے 99 قتل, 99, ایک قتل کا مطلب ہوتا ہے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. 99 قتل کے بعد احساس ہوا مجھے توبہ کرنی چاہیے. ایک پادری کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے کیا میری معافی کا کوئی راستہ ہے؟ وہ پادری کہتا توبہ توبہ, 99 قتل, وہ ہمارے جیسا تھا. اس بنی اسرائیل کے شخص نے کہا چلو 99 تو ہو گئے, ایک اور کر کے 100 کی گنتی پوری کرتا ہوں. اس نے اس پادری کو بھی قتل کر دیا. چلو میری تو توبہ نہیں ہوگی, تمہارا تو کام تمام ہوا. آج ہمارا بھی معاملہ ایسے ہی ہے. کوئی ہمارے پاس آ جائے کہ میں گناہ گار ہوں, یار یہ گناہ, اتنا بڑا گناہ, اللہ معاف کرے یار, اللہ ہی خیر کرے. بھائی وہ بھائی یہ آپ کو الفاظ کس نے سکھا دیے؟ آپ اس کو اللہ کی رحمت کا بتائیں. وہ رب رحمان جس نے قرآن مجید کی 114 میں سے 113 سورتوں کی ابتدا اپنی صفت رحمان اور رحیم کے ساتھ کی ہے. سورۃ الفاتحہ اسی کے لیے, یعنی اللہ کی رحمت الرحمان جوش میں ہے, اور الرحیم ایسی نہیں کہ جس کا جوش کم ہوتا ہے, اس کے اندر دوام ہے, ہمیشگی ہے, مسلسل ہے. تو وہ شخص ایک اور کے پاس جاتا ہے, وہ کہتا ہے فلاں شہر کے پاس جاؤ. وہ جیسے ہی راستے میں جاتا ہے اس کی جان قبض ہو جاتی ہے, موت کا وقت آ جاتا ہے, جان نکلتی ہے. رحمت اور عذاب کے دونوں فرشتے آتے ہیں. رحمت والے عذاب والے کہتے ہیں آپ لوگ ادھر کیا کرنے آئے ہیں, 100 بندوں کا قاتل ہے. رحمت والے کہتے ہیں اس نے توبہ کا ارادہ تو کر لیا ہے. ایک اور آدمی, فرشتہ آدمی کی شکل میں آ کر انصاف کرتا ہے. صحیح بخاری کا واقعہ ہے. صحیح مسلم کے اندر پھر آتا ہے, فیصلہ یہ ہوا کہ زمین کو ناپا جائے. اللہ رب العزت نے جو فاصلہ ابھی اس نے طے کرنا تھا اس کو سکڑ جانے کا حکم دیا. تو جب اس فاصلے کو ماپا گیا تو وہ اس بستی کے قریب تھا, تو اس کی روح کو رحمت والے فرشتے جنت میں لے کر چلے گئے. ہاں میرے بھائیوں, اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ کے عذاب کا ذکر 117 مرتبہ اور اللہ کی رحمت کا ذکر 234 مرتبہ ہوا ہے. اللہ کی رحمت اللہ کے عذاب سے دگنی ہے. ایک شخص بہت گناہگار ہے, مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں کو کہتا ہے جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا کر راکھ کر دینا, اور وہ راکھ آدھی سمندر اور آدھی خشکی میں پھینک دینا. صحیح بخاری مسلم کا واقعہ. مجھے لگتا ہے اگر رب مجھے اکٹھا کرنے پہ قادر ہوا تو میں نے جتنی گناہ والی زندگی گزاری ہے مجھے وہ ایسا عذاب دے گا کسی اور کو نہیں دے گا. صرف یہ کیفیت پیدا کر لی اپنے اندر, ایک شرمندگی کا احساس. آج میرے بھائیوں ہم گناہ کے بعد بڑے فخر سے بتاتے ہیں. آج رات ہمارا جی اللہ معاف کرے ولیمہ تھا اور ناچ گانے کی مجلس تھی, بتاتے ہیں لوگ, بلکہ اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں. اللہ اکبر. وہ انسان جو گناہ کے بعد شرمندہ ہو, اس کی یہ کیفیت کہ گناہ کے بعد وہ فخر کرتا پھرے, یہ کیسی کیفیت انسان کی ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے اس راکھ کو حکم دیا سمندر اور خشکی سے اکٹھی ہو کر دوبارہ اس شخص کو انسان کی شکل دی اور اس سے پوچھا اے بندے تو نے یہ عمل کیوں کیا کہ راکھ بنا کر آدھی سمندر اور آدھی خشکی میں ڈالی جائے؟ تو وہ بندہ کیا کہتا ہے, من خشیتک یا رب وانت عالم, اے اللہ یہ عمل میں نے صرف آپ کے ڈر کی وجہ سے کیا اور آپ تو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ بول کہ صرف میرے ڈر کی وجہ سے عمل کیا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا. آج میرے بھائیوں ہم جتنے بھی گناہگار ہیں, آج رمضان کا مہینہ, جنت کے 8 دروازے کھلے, جہنم کے 7 دروازے بند, اللہ کی رحمت جوش کے اندر. اگر ہم پھر بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگیں, اس کے لیے بہت زیادہ ہاتھ اٹھا کر رونا بہت زیادہ ضرورت نہیں, صرف اپنے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا کر لیں, اللہ جتنے گناہ ہو گئے اے اللہ مجھے معاف کر دے. آپ کا آنسو نیچے نہ گرے. نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا جس کی آنکھ کے اندر مکھی کے سر جتنا آنسو پیدا ہو گیا اللہ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں. توبہ میرے بھائیوں, اللہ اس سے پیار کرتے ہیں. استغفر اللہ
ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ہر وقت یہ کلمہ پڑھیں. اگر یہ نہیں آتا تو استغفر اللہ ہر وقت یہ کلمہ پڑھتے جائیں. یہ کلمہ صرف گناہوں کو معاف نہیں کرواتا، توبہ انسان کے صرف گناہ معاف نہیں کرتی. یہ بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ توبہ صرف گناہ کو معاف کرتی. اللہ تعالیٰ نے استغفار کے فائدے جو قرآن میں بیان کیے ہیں ایک آیت کے اندر، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ نے قرآن کے اندر فائدے پتہ کتنے گنائے توبہ کے، استغفار کے. اے بندو تم توبہ کرتے رہنا، میں سب سے پہلے تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تمہیں آسمان سے بارش کو نازل کروں گا. بیٹوں کی ضرورت ہے میں بیٹے دوں گا. مال کی ضرورت ہے میں تمہیں مال دوں گا. تم سارے درخت تو خرید نہیں سکتے، سارے پھل تو کھا نہیں سکتے. میں اللہ رب العزت یجعل لکم جنات یجعل لکم انہارا، میں تمہیں باغات کا مالک بنا دوں گا. سارے پھل تو ایک وقت میں نہیں کھا سکتے، باغات کا مالک بنا دوں گا. تم جو خیال کرو گے دل کے اندر، میں تمہارے اس خیال کو پایا تکمیل تک پہنچا دوں گا. تم پریشانی کے اندر ہو، میں پریشانی سے نکلنے کا راستہ بتا دوں گا. تم مصیبت کے اندر ہو، میں اس کو خوشی میں بدل دوں گا. کرنا کیا ہے؟ استغفر اللہ. اپنے گناہوں کی ہر وقت اللہ سے توبہ کرنی ہے، ندامت کرنی ہے. ندامت دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا ہے. فضیل بن یسار فرماتے ہیں بغیر شرمندگی اور دوبارہ نہ کرنے کے وعدے کے توبہ جھوٹوں کی توبہ ہے. ایویں توبہ استغفر اللہ نہیں بھائی، ایسے نہیں. استغفار کا مطلب ہے دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وقت کے بہت بڑے امام ہیں. آپ سفر کے اندر جاتے ہیں، اچانک راستے میں کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے، زیادہ راہ ختم ہو گیا، آپ ایک مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں اور تھوڑی دیر تھکاوٹ دور کرنا چاہتے ہیں. لیکن مسجد والی انتظامیہ، ان لوگوں نے مسجد کے اندر آپ کو پہچانتے نہیں تھے کہ یہ وقت کے امام ہیں، مسجد میں بیٹھنے نہ دیا. وہاں پر ایک روٹیاں پکانے والا شخص تھا، وہ مسجد سے نکل رہا، اس نے دیکھا بندہ تو بڑا بزرگ لگتا ہے، کہنے لگے چلیں آپ میرے ساتھ میرے گھر میں آ جائیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ جب مسجد میں سے نکلا تو کیا دیکھتا ہوں، وہ استغفر اللہ پڑھتا جا رہا ہے، یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر رہا ہے. مجھے وہ گھر میں لے کر گیا، وہ آٹا گوندنے لگا، روٹیوں کا کام تھا. وہ آٹا گوند رہا ہے، گوندتے گوندتے پھر استغفر اللہ. کہنے لگے میں بڑا حیران ہوا کہ اس بندے کو استغفر اللہ اتنی زیادہ توبہ اللہ سے کرتا ہے. تو میں نے اس بندے سے پوچھا اے اللہ کے بندے، کیا اس استغفار نے تمہیں کچھ دیا بھی ہے؟ آپ تو جانتے تھے کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے، جو پیچھے میں نے بیان کیا، اللہ ساری نعمتیں دیتے ہیں. وہ کہنے لگا جی بالکل، اس استغفار کی برکت سے اللہ نے مجھے ساری نعمتیں زندگی کی دے دی. مجھے بیٹے دے دیے، مال دے دیا، کاروبار دے دیا، دولت اتنی ہے سنبھالی نہیں جاتی. یہ بات کرنے کے بعد وہ شخص خاموش ہوا. کہنے لگا ایک بات ضرور ہے، ایک دعا میری ایسی ہے جو کافی عرصے سے مانگ رہا ہوں، استغفار بھی کر رہا ہوں، لیکن وہ دعا قبول نہیں ہو رہی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے بندے وہ کون سی دعا ہے تمہاری جو باقی سب کچھ تمہیں مل گیا یہ نہیں ملا؟ کہنے لگا میں نے سنا ہے وقت کا ایک امام ہے، اس کا نام ہے احمد بن حنبل، میں دعا کتنے عرصے سے کر رہا ہوں، اللہ میری اس سے ملاقات کروا دے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سامنے بیٹھے ہیں، زاروں قطار رونے لگ پڑے. کہنے لگے اللہ کی قسم تمہارے استغفار میں اتنی طاقت تھی، اللہ نے مجھے گھر سے اٹھایا، مجبور کیا اور تمہارے دروازے پر لا کر بٹھا دیا. میں ہی احمد بن حنبل ہوں. آج میرے بھائیوں ہماری توبہ کہاں ہے؟ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہم نے کبھی شرمندگی کا احساس ہی نہیں کیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم گناہ کے بعد توبہ نہیں کرو گے تو اللہ ایسی قوم کو پیدا کر دے گا، تمہیں ختم کر دے گا جو گناہ کرے گی اس کے بعد توبہ کرے گی. اللہ تو اپنا دستے رحمت رات کو پھیلاتے ہیں، صبح گناہ کرنے والا توبہ کر لے، صبح پھیلاتے ہیں رات کو کرنے والا توبہ کر لے. میرے بھائیوں رمضان 17 رمضان ہو گیا، اسی 17 رمضان کو اللہ نے جنگ بدر کے اندر فتح دی.
کیا ہمیں اس بات کا علم ہے؟ کیا ہم نے ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کی؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی 17 رمضان کے دن وفات فرمائی آپ نے. ہماری ماں کے اوپر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائی. میرے بھائیوں، توبہ اپنی زندگی کا شیوا بنائیں. اس رمضان کے اندر اپنے اندر شرمندگی کا احساس پیدا کریں. 2 عمل میں نے بتائے. یحب المتطہرین، اللہ تعالی پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں. یحب التوابین، اور اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو یہ دونوں اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.